नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन उबैद रहमान अब्बासी अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ अपने आबाई गांव नगरी टुटियाल से साथ हाजिर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हज़ारा के लाखों लोगों के जहन में मौजूद है, और वो सवाल है, हज़ारा सूबा आखिर बन क्यों नहीं रहा? क्या इस्लामाबाद रुकावट है? क्या पेशावर रुकावट है? या फिर हज़ारा की अपनी सियासी क़यादत इस मामले पर मुतहद नहीं? इस तमाम चीज़ के ऊपर तफसील से बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन उबैद रहमान अब्बासी अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ अपने आबाई गांव नगरी टुटियाल से साथ हाजिर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हज़ारा के लाखों लोगों के जहन में मौजूद है, और वो सवाल है, हज़ारा सूबा आखिर बन क्यों नहीं रहा? क्या इस्लामाबाद रुकावट है? क्या पेशावर रुकावट है? या फिर हज़ारा की अपनी सियासी क़यादत इस मामले पर मुतहद नहीं? इस तमाम चीज़ के ऊपर तफसील से बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फ़ायज़ात दोबारा खुश आमदीद। फ़ायज़ात, वक्फे से पहले मैं बात कर रहा था कि हज़ारा सूबा आखिर क्यों नहीं बन रहा, कितने अरसे से इसकी मूवमेंट्स चल रही हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या इस्लामाबाद रुकावट है? क्या पेशावर रुकावट है? या फिर हज़ारा की अपनी सियासी क़यादत इस मामले पर मुतहद नहीं? सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह कर दूं कि वफाकी हुकूमत अकेला हज़ारा को सूबा नहीं बना सकती, ये बात तय है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 239(4) इस मामले में वाज़ेह रास्ता फराहम करता है। अगर किसी सूबे की हदूद तब्दील करनी हो तो मुतलका सूबाई असम्बली की मंजूरी ज़रूरी है, जबकि आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में भी 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो हज़ारा डिवीज़न है, ये तकरीबन कहते हैं कि सबसे बड़ा, अगर सूबाई असम्बली की देखें तो इसमें सबसे बड़ा सूबा लगता है। सबसे बड़ा जो डिवीज़न है यही है, यानी हज़ारा सूबे की क़याम के लिए सिर्फ इस्लामाबाद में हुकूमत की तब्दीली काफ़ी नहीं। असल इम्तिहान पेशावर और इस्लामाबाद दोनों जगह होगा। अब सवाल जो इस वक्त दरपेश है, यानी कि वो हर जगह यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर हज़ारा सूबा वाकई अवामी मुतालबा है तो क्या हज़ारा की सियासी क़यादत तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर ला सकती है? यहाँ भांत भांत की बोलियाँ बोली जाती हैं। मानसेरा के जो और एबटाबाद के हो गए, कोहिस्तान के लोग हो गए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपनी पार्टी से किसी सूरत में भी मुनहरफ नहीं हो सकते। अब एक ये बात भी है, और दूसरी बात यह है कि क्या एक मुश्तरका करारदाद, मुश्तरका आइनी मसवदा और मुश्तरका सियासी हिकमत अमली तैयार की जा सकती है? और सबसे अहम, क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए सियासी इत्तफाक राय पैदा किया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ जलसे, नारे, इंतखाबी वादे काफ़ी नहीं होते, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें और दीगर जो कन्वेंशंस हैं वो प्रेशर तो बन सकता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। नए सूबे के साथ ये सवाल भी हल होंगे कि दारुल हुकूमत कहाँ होगा। कौन से अजला नए सूबे में शामिल होंगे? सूबाई असम्बली की नशिस्तें कितनी होंगी? हाई कोर्ट कहाँ होगी? क्योंकि हर सूबे को एक हाई कोर्ट दरकार होगी। NFC जो उसमें जो हिस्सा है वो कैसे और दीगर जो माली वसाइल हैं उनको कैसे तय किया जाएगा? इन सारी बातों का जवाब जो है
وہ طے کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ صرف پریس کانفرنسوں سے، کنونشن سے نہیں ہو سکتی۔ خواہزات دوبارہ خوش آمدید۔ خواہزات، وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہزارہ صوبہ آخر کیوں نہیں بن رہا، کتنے عرصے سے اس کی موومنٹس چل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا اسلام آباد رکاوٹ ہے، کیا پشاور رکاوٹ ہے، یا پھر ہزارہ کی اپنی سیاسی قیادت اس معاملے پر متحد نہیں؟ سب سے پہلے تو ایک بات واضح کر دوں کہ وفاقی حکومت اکیلا ہزارہ کو صوبہ نہیں بنا سکتی، یہ بات طے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 239(4) اس معاملے میں واضح راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی صوبے کی حدود تبدیل کرنی ہو تو متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے، جبکہ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں بھی 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ ناظرین، جو خیبر پختونخوا ہے اس میں جو ہزارہ ڈویژن ہے، یہ تقریباً کہتے ہیں کہ سب سے بڑا، اگر صوبائی اسمبلی کی دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا صوبہ لگتا ہے، سب سے بڑا جو ڈویژن ہے یہی ہے، یعنی ہزارہ صوبے کی قیام کے لیے صرف اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی کافی نہیں۔ اصل امتحان پشاور اور اسلام آباد دونوں جگہ ہوگا۔ اب سوال جو اس وقت درپیش ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ہزارہ صوبہ واقعی عوامی مطالبہ ہے تو کیا ہزارہ کی سیاسی قیادت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر لا سکتی ہے؟ یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ مانسیرا کے جو اور ایبٹ آباد کے ہو گئے، کوہستان کے لوگ ہو گئے، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ اپنی پارٹی سے کسی صورت میں بھی منحرف نہیں ہو سکتے۔ اب ایک یہ بات بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک مشترکہ قرارداد، مشترکہ آئینی مسودہ اور مشترکہ سیاسی حکمت عملی تیار کی جا سکتی ہے؟ اور سب سے اہم، کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صرف جلسے، نعرے، انتخابی وعدے کافی نہیں ہوتے، نہ ہی پریس کانفرنسیں اور دیگر جو کنونشنز ہیں وہ پریشر تو بن سکتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ نئے صوبے کے ساتھ یہ سوال بھی حل ہوں گے کہ دارالحکومت کہاں ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کا آئین وفاقی دارالحکومت کے لیے الگ انتظامی حیثیت بھی تسلیم کرتا ہے، جبکہ نئے صوبے یا کسی موجودہ صوبے کی حدود میں تبدیلی کے لیے مخصوص آئینی تحفظ موجود ہے، اور جو ان کے قوانین کے بغیر آپ کوئی نہ تو صوبہ بنا سکتے ہیں، نہ انتظامی یونٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نکتہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہزارہ جنوبی پنجاب، بہاولپور یا ملتان یا کسی دوسرے علاقے کو نیا صوبہ بنانے کی تجویز ہو یا ان کی ڈیمانڈ ہو، تو صرف قومی اسمبلی کی قرارداد، وفاقی کابینہ کے فیصلہ یا حکومتی نوٹیفیکیشن کافی نہیں ہوتے کے لیے آئینی ترمیم اور متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 منظوری بنیادی آئینی تقاضا ہے۔ اسی لیے کسی علاقے کو صوبہ بنانے کا معاملہ صرف سیاسی اعلانات نہیں، بلکہ آئینی، پارلیمانی اور صوبائی منظوری کا مکمل عمل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو سیاسی قائدین یا سوشل میڈیا کے اوپر جو دوسرے قائدین ہوتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اس وقت دونوں سائڈوں سے آ رہے ہیں۔ وہ تو یہ کچھ کہتے ہیں کہ جناب صوبہ بننا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ صوبے نہیں بننے چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرارداد اسمبلی میں کب پیش ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عبید الرحمن عباسی اپنے پروگرام 15 منٹس عبید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ آپ کو اگر اس پروگرام میں
آپ کو کوئی پسند چیز آئی تو کائنڈلی آپ بیل کا آئیکن پریس کریں، کمنٹس دیں اور فالو کریں مجھے، تاکہ میں آپ کو مختلف قوانین اور ایویشن کے اوپر جو بحث ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ اس سے آپ کو آگاہ سکوں۔ السلام علیکم۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں ساسوں اور اداروں کی تقسیم کیسی ہوں گی، اور نئے صوبے کی معاشی خود کفالت کا منصوبہ کیا ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب عوام کو دیے جانے چاہئیں۔ میرا سوال سیاسی قیادت جو ہزارہ ڈویژن کی سیاسی قیادت ہے، قیادت سے اگر ہزارہ صوبہ واقعی عوامی خواہشات ہے تو پھر اسے مطالبے کو انتخابی نعرے سے آئینی تحریک کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ایک مشترکہ سیاسی کمیٹی بنائی جائے، آئینی ماہرین کو اس میں شامل کیا جائے جو آپ کو بتائیں کہ کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فیزیبلٹی، جو معاشی فیزیبلٹی ہے، اس کو تیار کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے تحریری حمایت لی جائے۔ اس کے علاوہ یہ تمام کرنے کے بعد پھر پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے ایک مکمل آئینی پیکج رکھا جائے۔ ہم صرف نعرہ لگائیں گے یا واقعی صوبہ بنانے کی آئینی جدوجہد شروع کریں گے؟ سردار یوسف اور دیگر جو دو تین بابر جو کھڑے ہوئے ہیں ہری پور سے، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے ہزارہ صوبے کی دوبارہ سے آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو 35 سال پہلے ہزارہ ڈویژن کا ایک نعرہ لگا تھا کہ ایک نیا صوبہ ہزارہ ڈویژن بنایا جائے، اور وہ واقعی ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت عمائدین ہزارہ ڈویژن کے عمائدین ہیں، یہ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ ایک واقعی تحریک بنا لیں گے یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ میں ہوں بیت الرحمان عباسی، اپنے پروگرام 15 منٹ سے بیک کے ساتھ اپنے گاؤں نگی پیار دیکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔